اور اللہ تعالیٰ بھی نا 10-10 سال بعد جواب دیتا ہے. وہ پہلے دیکھتا ہے کہ سوال میں اتنا دم ہے کہ اس کا جواب دیا جائے, یا پھر یہ سوال بھی جو ہے نا ایک صرف غبارے کی طرح جس میں ہوا بھری ہے. اللہ بھی وہ سوال دیکھتا ہے کہ سوال بھی ہے یا نہیں ہے. اگر سوال میں دم ہوگا, سوال کے دم کی یہ مثال ہوگی کہ اس میں صبر ہوگا. اس سوال کو لے کے انسان پھٹ نہیں پڑے گا, اپنے آپ کو کنٹین کر کے رکھے گا, اور پھر اس کنٹین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دے گا. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو صرف 3 مہینے میں جواب مل جاتا ہے ان کا. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا 6 مہینے میں جواب ملتا ہے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا 2 سال میں جواب ملتا ہے, اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا 20 سال میں جواب نہیں ملتا, کیونکہ وہ سوال اتنے عظیم اور اتنے بڑے اور اتنے اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سوال ہوتے ہیں. تو اگر آج آپ اپنی زندگی میں سوال نہیں کرتے, اگر آپ کے دماغ کے اندر سوال نہیں اٹھتے, اور وہ سوال آپ کو بے چین نہیں کرتے, وہ سوال آپ کے بستر سے الگ نہیں کرتے, وہ سوال آپ کو تنہائیوں میں لے کے نہیں جاتے, وہ سوال آپ کے دل کے اندر وہ آگ نہیں جلاتے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے اندر بہت کچھ کمزور ہے. آپ نہیں ہو, یو آر اے لاسٹ سول. آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس کائنات کے اندر اگر آپ کے دل کے اندر وہ سوال نہیں ہے. یہ سوال ہوتا ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں لے کے جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھے نا, 40 سال گزار دیے, مطلب کتنا کچھ لڑا ہوگا اس ذات نے, میں سمجھ سکتا ہوں. کتنا اپنے آپ کو اوور کم, کتنی لڑائیاں کی ہوں گی, کتنی جنگیں لڑی ہوں گی. کہیں شیطان کو منہ دینا ہے, کہیں اپنے نفس کو منہ دینا ہے, کہیں اس نرچرنگ کا مسئلہ ہے, کہیں زندگی کے اندر وہ ویکیوم موجود ہے, اور کہیں پہ لوگ موجود ہیں. کتنی جنگیں لڑی ہوں گی اس ذات نے. وہ سوال تھا کہ why do I exist, میں اس کائنات کے اندر کیوں پایا جاتا ہوں. What is the purpose کیا ہے میری زندگی کا, میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں, یہ لوگ کیوں ہیں, یہ بت کیوں ہے, یہ کائنات کیوں ہے, جواب کیوں نہیں ملتا مجھے. وہ ذات تھی جو اس غار میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اپنی کائنات میں زندگی میں, چھوٹی سی زندگی میں 50 سال 70 سال سوال پیدا کرو, اور پھر اس سوال کا جواب پیدا کرو. پھر ایک دور ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا, لوگ آپ سے سوال کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کیا کہا, انک لتہدی الی صراط مستقیم, انک لتہدی الی صراط مستقیم. اور سورۃ ضحیٰ پڑھے ہم, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. ایک اسٹیج اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہے, ووجدک ضالا فہدی. آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے, فہدا, آپ کے رب نے آپ کو وہ جواب دیے. اور پھر جب وہ جواب ملتے ہیں, انک لتہدی الی صراط مستقیم, پھر اللہ آپ کو وہ مقام دیتا ہے جس مقام پہ جا کے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوں گے. یہ وہ مقام ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم لوگوں کو امام بناتے ہیں, ہم لوگوں کو قائد بناتے ہیں, ہم لوگوں کو لیڈر بناتے ہیں, ہم ان لوگوں کو فور بیئرر بناتے ہیں کسی تھاٹ کا, اور انہی میں سے ہوتے ہیں وہی کھانا کھانے والے, وہی پینے والے, وہی ان گلیوں میں بیٹھنے والے, وہی ان گلیوں میں چلنے پھرنے والے. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو امام بناتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بولی کہ ہم نے ان کو امام بنایا, بنی اسرائیل کے اندر سے امام بنایا. کوئی نہیں تھا, اندھیری راتیں تھی, اندھیرا ایک انسان تھا, ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ امام بنا دیتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, لتہدی الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف وہ گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو. لوگ آتے ہیں, مشرق سے بھی آتے ہیں, مغرب سے بھی آتے ہیں, سامنے سے بھی آئیں گے, پیچھے سے بھی آئیں گے, اور لوگوں کے سوال ہوں گے اور آپ ان کو جواب دو گے. یہ کب ہوگا, جواب اپنے اندر سے اس سوال کے جواب کے لیے تڑپو گے, جلو گے, بستر کو چھوڑو گے, اللہ کے آگے کھڑے ہو گے, پڑھو گے قرآن, اور دیکھ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر کیسے القاء کرے گا تیرے سینے کو. ایسے ایسے سوالوں کے جواب ملیں گے تجھے. ایک چھوٹا سا انسان جواب دے جائے گا, چھوٹا سا ایک انسان تجھے ایسی بات کرے گا, تیرے مسائل سارے سولو ہو جائیں گے. تو یہاں سے بھی مسئلوں کو سولو کر رہا ہوگا, تو یہاں سے بھی مسئلوں کو سولو کر رہا ہوگا. یہ کب ہوگا, تو اس سوال کے ساتھ اٹھو گے.